سورۃ الفرقان آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین یبیتون، اور پسندیدہ بندے اللہ کے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سجدا و قیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف، اے ہمارے رب پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابها، یقیناً جہنم کا عذاب، کان غراما، وہ چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یہ جہنم کا عذاب عارضی اور مستقل ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بدترین جگہ ہے۔ وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کی راضی کرنے کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار عذاب جہنم سے ہمیں بچا لینا، کیونکہ اس کا عذاب وہ چمٹ جانے والا ہے، لازم ہو جانے والا ہے، اور بے شک وہ عارضی اور دائمی ٹھکانہ ہونے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ ذکر کی اللہ تعالی نے کہ والذین یبیتون، باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنے کی جگہ، اور اس لیے بیت کہتے ہیں گھر کو، کہ وہاں آدمی رات گزارتا ہے۔ دن میں بھی چونکہ اگرچہ وہی ہوتا ہے، لیکن دن میں دائیں بائیں کاروبار پہ، باہر بازار میں، رات گھر میں۔ تو یہ لوگ جو نیک اور پسندیدہ ہیں، یہ رات کیسے گزارتے ہیں؟ پچھلی آیات میں دن کا تذکرہ تھا کہ دن میں چلتے ہوئے گھر میں بازار میں کوئی تکبر نہیں، کوئی عاجزی نہیں، کوئی تکبر اور غرور نہیں، بلکہ عاجزی، انکساری اور فروتنی سے، اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی الجھ جائے یہ الجھنے سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ ان کا دن بھی اچھا، ان کی راتیں بھی اچھی۔ یہ ایسے سمجھے پہلی آیت میں کہ ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات حقوق العباد والے وہ بھی بڑے اچھے ہیں، اور والذین یبیتون لربہم، رات کا قیام
اگر بندوں سے تعلق اچھا ہے تو بندوں کے رب کے ساتھ بھی تعلق ان کا بڑا نزدیک والا ہے. یعنی اچھا بننے کے لیے دونوں خوبیاں ہونی چاہیے. کچھ بندے بڑے بندے دیکھے ہم نے، کچھ بندے بڑے نمازی ہوتے ہیں، بہت پابند ہوتے ہیں صوم و صلات کے، لیکن اخلاق اور رویے کے لحاظ سے، بیہیویئر کے لحاظ سے بڑے گئے گزرے ہوتے ہیں. نمازی بڑے، متھے پر محراب بھی پڑ جاتا ہے، لیکن دل کے اندر نرمی والا پہلو، اخلاقیات کے اندر بڑی کمی. اور وہ لوگ وہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ ہوا جو بڑے لمبے لمبے قیام نوافل پڑھنے والی تھی، اور کہا پڑوسی اس سے تنگ تھے، کہا فی النار، دوزخ میں جائے گی. جس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، اللہ کو ایسے بندے کی عبادت بھی کوئی قابل قبول نہیں. تو یہ دونوں چیزیں، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں لیکن نمازی نہیں ہوتے. یہ دونوں زاویوں سے بندے کو اپنے آپ کے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. اللہ کے سامنے جھکنے والا بھی اور بندوں کے لیے بھی موم اور نرم ہونا چاہیے. والذین یبیتون لربہم، رب کا معنی تو ہم نے پڑھ لیا پیچھے، پالنے والا، تربیت کرنے والا. لام جو ہے نا، یہ وہی لام ہے جو الحمدللہ رب العالمین، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، للعالمین جہانوں کے رب کے لیے. علت، وجہ کہ یہ راتیں لمبی کیوں گزارتے ہیں سجدوں میں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہاں یہ بھی ہے کہ وہ رات میں کوئی دکھلاوے کا تو موقع ہی نہیں ہوتا. رات کی عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. دن میں نماز پڑھتا ہے، شاید لوگ دیکھتے ہیں، بندے کے من میں بھی آ جائے، لوگ کہیں گے نمازی بندہ ہے. لیکن رات کی تنہائی کی خلوت کی عبادت، جس کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ تنہائی میں عبادت کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں رو پڑتا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور صحیح حدیث میں، نسائی شریف میں، سیاستہ کی روایات میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا علیکم، اے میرے صحابہ تم لازم پکڑ لو بقیام اللیل، رات کا قیام، نماز تہجد کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو. حالانکہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن یعنی اس پر پابندی کرنے کی کوشش کرو. آقا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ عبادت تمہیں تمہارے رب کے نزدیک کر دے گی. اور کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس سے تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. آقا اور کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ بندے کے سارے گناہوں کو اس کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. گناہوں کی معافی کا ذریعہ، برائیوں سے بچنے کی یہ وجہ بنتی ہے. اچھا بعض لوگ کہہ رہے تھے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو پھر بھی ہو جاتی. تو یہ طریقہ آپ نے بتایا. نماز تہجد میں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو اپنے نزدیک کر لیتے ہیں. اور اسی حدیث میں یہ ہے یہ آداب الصالحین. اے میرے صحابہ کرام، یہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، نیک بندوں کی یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھتے ہیں.
یعنی اللہ کے اولیاء کرام کی صفات ہے۔ اچھا، جو بندے نے کبھی وضو نہ کیا ہو، گندا ہو رج کے، اسے لوگ ولی کے ہو سکتا ہے؟ ولی کے لیے تو تہجد ہے۔ جسے وضو نہ کرنا آتا ہو، جسے فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا آداب الصالحین، یہ نیک بندوں کی عادتیں ہیں، نیک بندوں کی عادتیں اپناؤ۔ لوگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اور فلمیں، ڈرامے، تو عادتیں اپناتے ہیں اداکاروں کی، گلوکاروں کی اور ایسے ہی لوگوں کی۔ تم عادتیں اپناؤ صحابہ اکرام کی، تابعین اعظام کی، ائمہ دین کی، اولیاء اکرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدا سجدے کا ہم نے پڑھ لیا، قیام کھڑا ہونا، یہ حال بن رہا ہے ادھر، قام یقوم و قیاما کھڑے ہونا، تو یہ قیام ایک خاص عاجزی والا، نماز کی کیفیت میں ہاتھ باندھ کر قیام، سیدھے کھڑے ہونا۔ اور یہ دیکھ لے کہ نبی پاک سے ایک بھی حدیث میں ایسا ثابت نہیں کہ نبی پاک نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ صحیح بخاری سے لے کر نخبۃ الحدیث ہے سب سے چھوٹی کتاب، اس تک آپ دیکھ لیں ایک بھی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے بغیر ہاتھ باندھے کوئی نماز پڑھی ہو، کوئی بھی نماز ایسی نہیں۔ تو یہ ایسے کھڑے ہونے کی عادت شرعی ہے ہی نہیں، ہاتھ باندھ کر، یہ جیسے بندہ، وہ سید میر بخش نے لکھا ہے کہ ہاتھ بن کے قیدی ہومن دی، یعنی جیسے بندہ ہاتھ بن کے اللہ کے سامنے ایک پابند اور اللہ کا غلام اور قیدی بن کے کھڑا ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں پابند ہو کے کھڑا ہوں، جو تیرا آرڈر ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قیام کا انداز وہی جو نبی پاک کا، صحابہ اکرام کا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور بندہ اللہ کی حمد و ثنا میں کھڑا ہو، اپنے آپ کو مکمل عاجزی، انکساری، فروتنی، تذلل کے ساتھ۔ یہ آداب ہی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور خصوصاً وہ جو ٹائم ہی قبولیت کا ہے۔ اور اس وقت میں نبی پاک کو کیا کہا گیا تہجد کے لیے؟ فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کا معنی ہے آپ کٹ آف ہو جائے سب سے۔ ویسے ہی کوئی نہیں جاگتا اس وقت، کوئی رابطہ، کوئی لنک، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ انتہائی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور وہ لوگ نمازیں بھی ایسی لمبی 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 پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کیا ان کا رویہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دعا ہے ہی نہیں، لیکن ہے اپنی ایک بندے کی دعا کرتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ مت یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، تو مجھے اب کیا خدشہ ہے؟ کوئی ڈر، ہر وقت دھڑکو، ڈر، خوف، خدشہ دل میں یہی ہو کہ اللہ کہیں پکڑ نہ لے، اللہ کہیں مجھے میری غلطیوں پر سزا نہ دے، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ اصرف امر حاضر واحد کا صیغہ ہے، صرف یصرف، یہ صرف، ایک کتاب ہے کتاب الصرف، ایک کتاب ہے قواعد الصرف، ایک کتاب ہے ابواب الصرف، 3 کتابیں۔ ابواب الصرف میں صیغے ہوتے ہیں، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا، یہ ایک لمبی، یہ بندہ سمجھے گا پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں ایک لفظ کو بار بار۔ یہ ابواب الصرف ہے۔ ایک کتاب الصرف ہے، وہ گرامر کی، وہ بھی صیغوں کے مشتمل ہے۔ ایک قواعد النحو ہے، قواعد الصرف ہے، اس میں اصول ہے۔ بل صرف کا معنی پھیرنا،
تو یہ اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، پھیر دے۔ یعنی یہ نبیوں کا شیوہ ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بیت اللہ بنایا، بنانے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ عمل قبول کر لے، اگر قبول نہ کرے تو ہمارے بنانے کا فائدہ نہیں، شرف قبولیت بخش، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، ان عذابہ کان غراما، یہ عذاب جہنم جس پر آ گیا اس پر چمٹ جانے والا، پھر بندہ آزاد نہیں، جو ایک مرتبہ چلا گیا مشرک پھر اس سے نکلنے والا نہیں۔ غرامہ کا معنی چمٹ جانا بھی ہے، غرامہ کا ایک معنی جو زیادہ امام راغب اصفہانی ایرانی نے کیا تفسیر اپنی میں، انہوں نے کہا غرامہ کا معنی ہے چٹی، چٹی مغرمن، قرآن پاک میں انا مغرمون، یہ سورہ قلم میں کہ ہم چٹی ڈالے گئے، تو یعنی جرمانہ ہرجانہ بلا وجہ، بلا وجہ، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ نیک اعمال قیام و سجود کرنے کے باوجود بھی اس ڈر سے دعا کرے کہیں اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم میں نہ مبتلا کر دے، جو بندہ اس میں مبتلا ہو گیا پھر وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ساعت واحد مؤنث غیب کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، تو یہ وہ جہنم مؤنث ہے تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، انہا ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے، مستقرا و مقاما، ٹھکانہ عارضی اور مستقل ٹھکانہ بھی ہو، یعنی جس کو چند لمحوں کے لیے بھی جہنم میں پھینکا گیا وہ بھی جھلس گیا، اور جس کا ٹھکانہ ہی ہمیشہ کے لیے ہوا وہ تو برباد ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ دیکھو ایک ایک نقطے پر ڈرنے والے ہیں کہ اللہ ہمیں، تو جس بندے کو یہ قرآن سمجھ آ گیا کہ جہنم ایسی ہے اور نیک بندوں کی عادت ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، اللہ ہمیں سمجھنے کی۔ یہ ٹائم تو زیادہ ہو گیا، اگر نہیں پڑھنا پھر کل پڑھ لیں۔